وہ شہر کے اس حصے میں رہتا تھا جہاں آوازیں کبھی نہیں سوتی تھیں، جہاں دیواروں کے بھی کان تھے اور دلوں کے اندر بھی بازار لگے رہتے تھے۔ مگر اس ہجوم کے بیچ وہ شخص ایک ایسی خاموشی لے کر چلتا تھا جو کسی احتجاج کی طرح نہیں بلکہ کسی قبولیت کی طرح تھی۔ وہ بولتا نہیں تھا کیونکہ اس نے بولنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے سننا سیکھ لیا تھا، اپنی سانسوں کو، دل کے اندر اٹھنے والی لہروں کو اور ان خیالات کو جو بولے بغیر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ شاید وہ ادھورا ہے، شاید اسے اظہار نہیں آتا، مگر اصل میں وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اظہار غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے باقی سب، سوالوں سے بھرا ہوا، دعاؤں سے تھکا ہوا، جوابوں کے پیچھے بھاگتا ہوا۔ اس نے کتابیں پڑھی تھیں، استاد دیکھے تھے، راستے بدلے تھے۔ ہر نیا راستہ کچھ دیر کے لیے روشنی دیتا، پھر وہی اندھیرا، وہی بے چینی، وہی احساس کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس نے ٹھیک طرح عبادت نہیں کی، شاید نیت میں کہیں کھوٹ ہے، شاید وہ خود ابھی قابل نہیں۔ اس شاید نے اس کی زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی کوشش بنا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کے ساتھ وہ خود کو باہر پھینک دیتے ہیں، جیسے دل کے اندر کچھ سننے کے قابل ہی نہ بچا ہو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا، نہ کسی اعلان کے ساتھ، نہ کسی بغاوت کے شور میں۔ بس ایک دن اس نے کم بولنا شروع کیا، پھر اور کم، یہاں تک کہ خاموشی اس کی زبان بن گئی۔ وہ روز شام ایک پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھتا تھا۔ یہ درخت بھی شاید اس جیسا ہی تھا، بوڑھا، خاموش مگر گہری جڑوں والا۔ نہ وہ ذکر میں ہاتھ ہلاتا، نہ آنکھیں بند کر کے کسی اور دنیا میں جانے کی کوشش کرتا۔ وہ بس بیٹھتا تھا، ایسے بیٹھتا تھا جیسے بیٹھنے میں بھی کوئی راز ہو۔ وہ اپنی سانس کو آتے جاتے محسوس کرتا، اور ہر سانس کے ساتھ اس کے اندر کچھ نرم ہوتا جاتا، کچھ ڈھلتا جاتا، کچھ ٹوٹ کر بہنے لگتا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آ بیٹھا۔ نوجوان کے اندر شور تھا، ایسا شور جو باہر سے خاموش مگر اندر سے چیختا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود خالی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود تھکا ہوا ہے، اور ہر درست راستے پر چلنے کے بعد بھی اسے منزل نظر نہیں آتی۔ اس کی آواز میں جلدی تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ کوئی فوراً اس کا بوجھ اٹھا لے۔ وہ شخص دیر تک خاموش رہا۔ یہ خاموشی جواب نہ دینے کی خاموشی نہیں تھی، یہ وزن والی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں سوال خود کو سننے لگتا ہے۔ پھر اس نے زمین پر انگلی سے ایک سادہ سی لکیر کھینچی۔ کہا، یہ تم ہو؟ پھر اس لکیر کے گرد دائرے بنانے لگا، کچھ بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ گہرے، کچھ ٹوٹے ہوئے۔ کہا، یہ سب وہ کچھ ہے جو تم نے بننے کے لیے کیا ہے، تمہاری عبادت، تمہاری کوشش، تمہارا خود کو بہتر کرنے کا سفر۔ نوجوان نے فوراً پوچھا، اور رب؟ وہ کہاں ہے؟ وہ شخص مسکرایا نہیں، بس آہستہ سے بولا، جہاں تم خود کو بنانے میں مصروف نہیں ہو۔ یہ سن کر نوجوان کے اندر جیسے کچھ بیٹھ سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت پر کسی نے انگلی رکھ دی ہو۔ وہ بولا، پھر یہ سب بیکار تھا، میری تڑپ، میری محنت، میری دعائیں۔ وہ شخص اٹھا، درخت سے ایک خشک پتا توڑا اور نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کہا، یہ پتا جب گرتا ہے تو درخت ناکام نہیں ہوتا، اور پتا جب گرتا ہے تو مر نہیں جاتا، وہ بس زمین سے ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ نوجوان اس رات پہاڑ کی طرف چل پڑا، نہ کسی نیت کے ساتھ، نہ کسی مقصد کے ساتھ، بس ایک تھکا ہوا جسم اور ایک بوجھل دل۔ اس نے ایک جگہ بیٹھ کر پہلی بار خود کو درست کرنے کی کوشش چھوڑ دی، نہ اچھا بننے کی ضد، نہ برا ثابت نہ ہونے کا خوف۔ وہ بس جیسا تھا ویسا ہی بیٹھ گیا، بے نقاب، بے حساب، بغیر کسی جواز کے۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ دل کا خالی پن اب ڈرانے والا نہیں رہا۔ وہ خالی پن اب جگہ بن چکا تھا، سانس لینے کی جگہ، رونے کی اجازت، خاموش رہنے کی آزادی۔ جیسے اس کے اندر پہلی بار کچھ ٹھہر گیا ہو، بھاگا نہ ہو۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ رب خلا میں اترتا ہے، شور میں نہیں۔ صبح جب وہ واپس آیا تو درخت کے نیچے کوئی نہیں تھا، نہ وہ شخص، نہ اس کی خاموش موجودگی، صرف زمین تھی، صاف ہموار، جیسے وہاں کبھی کچھ لکھا ہی نہ گیا ہو۔ مگر نوجوان بدل چکا تھا، کیونکہ اصل نشان زمین پر نہیں، انسان کے اندر بنتے ہیں۔ سالوں بعد لوگ اس شہر میں آج بھی اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ ولی تھا، کوئی کہتا ہے پاگل، کوئی کہتا ہے کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔
مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچانک کم بولنے لگتے ہیں، کم مانگنے لگتے ہیں، کم ثابت کرنے لگتے ہیں۔ شاید انہوں نے بھی خاموشی کے کنارے کھڑے ہو کر وہی سچ سن لیا ہوتا ہے جو لفظوں میں نہیں سما پاتا۔ اور یہی تصوف ہے، رب کو پانا نہیں، خود کو چھوڑ دینا، تاکہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ ظاہر ہو جائے۔